اور جن سمجھدار لوگوں نے پڑھا وقت کا بیان سنا، سب نے اپنی ترتیب بنا لیا. 4-5 مجلسیں ہو گئی تھی کالینہ کے اندر. میں نے کہا کہ بھئی کوئی ہے ایسا جو مجھ سے کہہ دے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، ایک بھی مل جائے تو مجھے تسلی ہو جائے گی. ایک تو ہے، تو ایک جوان عالم اٹھے، تو انہوں نے کہا اسی دن سے طے کر لیا 4 بجے اٹھوں گا، رات کو 10 بجے سو جاؤں گا، کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دو. انہوں نے کہا اتنا فائدہ، جو شکوہ ہر وقت تھا، ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں، ہر وقت. اور یہ ٹائم نہیں کہہ کر سن کر اتنا دل میں اتر گیا کہ ایک صاحب ملے. میں نے کہا بھائی وہ تمہارا ایک شرٹ تھا لائننگ والا بہت خوبصورت، بہت دنوں سے پہنتے نہیں، کیا بات ہے؟ کہلے ٹائم ہی نہیں ہے. بتائیے، ارے تم نیلا پہنو کہ پیلا پہنو، ٹائم ہی اسی ٹائم میں جو چاہے پہن لو. کہلے کہ ٹائم ہی نہیں ہے. میں نے کہا خوب 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 کہا آپ نے، ہمیں بہت سی بات سمجھ میں آ گئی. آپ نے ایک بات کہا مجھے بہت سی سمجھ میں آ گئی کہ نفس شیطان بار بار کہتا ہے ٹائم نہیں، دیر از نو ٹائم، نو ٹائم، نو ٹائم، ٹائم ہی نہیں، ٹائم ہی ٹائم. ایک تو ٹائم کا نہ ہونا، پھر شیطان اتنی دفعہ ریپیٹ کرتا ہے تاکہ کچھ کر ہی نہ سکے، کہہ دے یار ٹائم ہی کس کے پاس رہتا ہے. اس لیے انہوں نے ترتیب بنایا اور مجھ سے کہنے لگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوش تھے، ایک دم چہرہ خوشی سے جھلک رہا تھا. کہنے لگا ہم سمجھتے تھے ٹائم ہی نہیں ہے، مگر اتنا ٹائم نکلا کہ میں نے دیکھا ہے میری بیوی پڑھی لکھی نہیں، قرآن نہیں جانتی، اور میں عالم ہو کر کبھی اس کی فکر نہیں کیا. میں نے اسے آدھا گھنٹہ پڑھانے کے لیے ٹائم نکال لیا، اسے پڑھنا شروع کر دیا. ہم نے کہا دیکھو، انہوں نے کہا میری انگلش عربی پڑھا ہوں لیکن بول نہیں سکتا روانی کے ساتھ، لکھ نہیں سکتا روانی کے ساتھ. میں نے کلاس جوائن کر لیا، میں روز کلاس بھی جانے لگا. یہ بات تو کالینہ میں تھا تب، شروع میں، بہت پہلے کی بات ہوگی. ٹیرس پہ بیان ہوا تھا، یاد ہے تم کو؟ ٹیرس پہ بیان ہوا تھا. اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. سب لوگ قیمتی لوگ دیکھو نا کہاں سے چلے آتے ہو. میں جاتا ہوں بلانے، فکریں ہی تو لاتی ہیں آپ حضرات کو یہاں پر. میں کہاں جاتا ہوں؟ اس لیے اپنی ترتیب بناؤ. بدل دینا ہے، کوئی خدائی ترتیب تو ہے نہیں، شریعت کی بات تو ہے نہیں. تجربے سے پتا چلا کہ یہ جو وقت اس کے لیے رکھا تھا، اس کے بجائے اس کے لیے رکھ دیں گے. اس میں جس کے ماں باپ حیات ہوں وہ ماں باپ سے ملنے کا وقت ضرور نکالیں. ماں باپ سے ملنے کا وقت ضرور نکالیں، 10 منٹ سے ہی، لیکن اماں ابا سے ملیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے. اپنے ساتھ گھر میں رہتے ہیں تو 10 منٹ کیا ہو تو گھر ہی میں رہتے ہیں، لیکن الگ سے جیسے گھر میں جاؤ ماں باپ کے ساتھ بیٹھو. اور بوڑھے ہو گئے تو ان کے پیر پکڑ لو، دبانا شروع کرو. وہ سوچیں گے کیا ہوا بچے کو، کیا ہوا تجھ کو، تم آنسو بہاؤ، یہ بڑی بھول ہوئی، یہ مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں معلوم تھا. آپ کے اتنا بڑا حق ہے. ماں کے سر پر، باپ کے سر پہ تیل لگاؤ. جملہ یہ کہتا ہوں، لوگوں کو لگتا ہے لوگ کاش عمل کر لیں کہ میرے 3 سال کے بیٹے کو کیا پسند ہے پتا ہے، میرے 6 سال کے بیٹے کو کیا پسند پتا ہے، میرے 10 سال کے بیٹے کو کیا پسند ہے پتا ہے، میری اماں اور میرے ابا کو کیا پسند ہے نہیں پتا ہے. کبھی نہیں ان کی پسند کی چیز لا کے جاتی کہ ابا تمہارے لیے لایا ہوں، امی تمہارے لیے لایا ہوں، تم کھا لو اسے. ماں کا دل بڑا ہو جائے گا، میرا بیٹا مجھ سے بہت جدا ہو گیا تھا، بہت دور ہو گیا تھا، لیکن کون ہے جس نے اسے مجھے قریب کر دیا. جی بھر بھر کے دعائیں دے گی وہ. جو کام تم تھک گئے ہوگے بنا بنا کر نہیں بنتا تھا، اس کی دعاؤں کی برکت سے بن جائے گا. یہ ماں باپ کا بیان میں نے بہت کیا ہے، شاید 7، 8، 10، 12 بیانات نیٹ پر ہیں، اسے سنیے. میں اس وقت تو نہیں اس سب تفصیل میں جاؤں گا، مگر یہ کریں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے تھوڑی دیر، ان کو بہت قریب کریں، ان کے ساتھ کھیلیں. ہر وقت نصیحتیں نہ کریں، پھر کھیل کھیل میں کوئی نصیحت کی بات کریں. ایک بات ضرور سمجھاتے رہے روز، دیکھو اللہ پاک دیکھ رہا ہے بیٹا، اللہ پاک دیکھ رہا ہے. آدھے جملے کے اللہ پاک، بچے بولے دیکھ رہا ہے. نفس شیطان ہمارا دشمن ہے، دیکھو بیٹا نفس شیطان ہمارا دشمن ہے. روز کہیں وہ کہے گا نفس شیطان ہمارا دشمن ہے. آپ نہیں سمجھ رہے، یہ غیر شعوری طور پر، اسے کوئی شعور نہیں ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھے گی
پھر جب یہ جوان ہوگا اور گناہ کا موقع آئے گا تو اسے یاد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایمان والوں کے ذمہ بہت کام ہے، کافروں کے ذمہ کمانا کھانا مر جانا ہے، اور کام اس وقت سے پورا ہوگا جب ہمارے اوقات کی تقسیم ہوگی کہ ہم اس وقت یہ کریں گے اور یہ کریں گے، یہ کریں گے، پھر دیکھیے آپ زندگی میں کیسی بہار آتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنی کتابیں لکھ دیا ہے کہ ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ نہیں سکتے۔ لکھنا اتنا مشکل کام ہے کہ پاکٹ سائز کی کتاب بنواتا ہوں بیٹھ کر، کتنے مہینے لگ جاتے، تھک جاتے، یہ حوالہ نکالو، وہ حوالہ نکالو، اس میں یہ ملتا ہے تو پتہ اس میں زیر کا فرق ہے، وہ کتاب نکالو جہاں زیر ہے کہ نہیں ہے، پھر 10 کتابیں نکالو، اچھا اس میں تو روایت ہی الگ لکھی ہے، اس کے راوی الگ ہیں، یعنی ایک مشکل ترین کام ہے اتنی پتلی سی کتاب لکھ دینا۔ ان بزرگوں نے اتنی کتابیں لکھ دیا، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو کیوں لکھا؟ اس لیے ہمارے پاس آنے والے احباب جو ہماری بات سن رہے ہیں، آپ سمجھیں ایمان دیا گیا، ایمان کے ساتھ ساتھ ایک زندگی دی گئی ہے جو زندگی بنانے کے لیے دے گی کہ یہاں بھی بنتا رہے، ہم بنتے رہے، لوگ بنتے رہے، گھر بنتا رہے، معاشرہ بنتا رہے، دنیا بن جائے، اور دنیا والے جب یہ بنا بنا دیکھے تو غیر ایمان میں داخل ہو جائے۔ ہماری زندگی اس کام کے لیے دی گئی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔